الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و محبوبی و مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایمان کے متعلق پڑھا تھا، ایمان کا لغوی معنی، ایمان کا اصطلاحی معنی، اور آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے دین کی ضروریات۔ ضروریات دین کیا ہے؟ دین کے اندر ایسی کون سی باتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا لازمی ہے؟ اگر ان پر بندہ ایمان نہیں رکھتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج کے سبق میں اندر ہم جانیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں ضروریات دین کیا ہے۔ اسلام کے وہ احکام ہیں، اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، خاص بھی جانتا ہے، عام بھی جانتا ہے۔ اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جس طرح یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اس طرح نہیں ماننا، جس طرح عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اس طرح نہیں ماننا، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں میرے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اقدس سے وحدانیت سمجھائی، اس طرح ماننا یہ مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، میں نے بیچ میں بات کی کہ بھائی یہودی یا عیسائیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننا، بلکہ جس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مسلمان ہیں وہی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا عیسائیوں کو، وہ تین خداؤں کے قائل ہیں، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ خدا کے درجے پہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زوجہ مانتے ہیں۔ پھر جب ہم آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی معلوم ہوا عیسائی بھی شرک کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک صالحہ بندی ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ اب ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں۔ اچھا، بات آتی ہے اب یہودیوں پر۔ دیکھیں عیسائی بھی مانتے ہیں تو شریک کر کے مانتے ہیں۔ اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کا عقیدہ ہے وہ بیٹا مانتے ہیں، پھر فرشتوں کو ان کی بیٹی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اب ہمیں معلوم ہوا یہ دونوں عیسائی اور یہودی یہ شرک کرتے ہیں۔ اب جب ہم آتے ہیں مسلمان کے پاس، وہ خالص توحید کا قائل ہوتا ہے، وہ خالص توحید کو مانتا ہے، جیسا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر بار بار میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اصل وحدانیت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی معلوم ہوا ہم نے عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ماننا، بلکہ
اگر ایمان رکھنا ہے جیسا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس طرح ایمان رکھنا ہے۔ اب معلوم ہوا جو خالص توحید پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ خالص جو توحید پر، بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ خالص جو توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ایک مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کوئی نہیں کرتا، وہ صرف مسلمان ہی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ایک مانتا ہے۔ اب یہ بات حل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام بھیجے، ان سب کی تصدیق کرنا یہ دین کی ضروریات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز کو فرض جاننا، نماز کا انکار نہیں کرنا، نماز کو فرض جاننا، اس کو کہتے ہیں نماز پر ایمان لے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد روزے، اور روزے کی فرضیت کا بھی انکار کر، روزے کی فرضیت کا بھی اقرار کرنا۔ روزے کی فرضیت یعنی یہ دل میں یقین رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اب اگر کوئی روزے کا انکار کرے گا تو دین میں نہیں رہ پائے گا، یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حج آتا ہے۔ حج اس بندے پر فرض ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا اس پر یہ حج فرض ہے۔ ذہن نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں حاضری عطا فرمائے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جنت دوزخ، یعنی جنت کے وجود پر بھی جنت ہے، جنت ہے، اور دوزخ کے وجود پر بھی ایمان لے آنا۔ جنت نیکوں کی جگہ ہے اور دوزخ بدوں کی جگہ ہے، یعنی جو بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ قیامت میں اٹھایا جانا، دنیا کے اندر جو بندہ مر جاتا ہے پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ میں دنیا کے اندر مر گیا پھر مجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حساب و کتاب، قیامت کے اندر قیامت برپا ہوگی، جمع کیا جائے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، یہ بھی حق ہے اور سچ ہے، اس پر ایمان لانا بھی دین کی ضروریات میں سے ہے۔ ویسے تو کافی مثالیں ہیں دین کی ضروریات میں سے، کچھ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا، آگے ایک اور عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے جو بہت لازم ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے اور اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی طرح بھی کیسے بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب قیامت تک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نبوت، کی ہی شریعت اور امت چلے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہے۔ اچھا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی معلوم ہوا میرے پیارے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی دین کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کیا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے اندر ہم آگے چلیں گے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔